ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین کرام، آپ نے گزشتہ حدیث میں سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میرا امتی اپنی فاقہ کشی، اپنی تنگ دستی کا تذکرہ لوگوں سے کرتا ہے اور لوگوں سے اپنی فقیری کا حل تلاش کرتا ہے تو رب العالمین اس کو یہ سزا دیتے ہیں کہ وہ عمر بھر پھر فاقہ کشی کاٹے گا، ہمیشہ تنگ دستی رہے گا۔ اور جس نے صرف اللہ سے مانگا اور اپنی تنگ دستی اور فقیری کا تذکرہ اللہ تعالیٰ سے کیا، اللہ تعالیٰ سے اس نے سوال کیا، تو رب العالمین پھر اس کی وہ تنگ دستی جلدی یا بدیر ضرور بر ضرور ختم فرما دیں گے اور اس کو آسودہ حال کر دیں گے اور اس کی معاشی پریشانی دور فرما دیں گے۔ تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا ہے کہ جب وہ فرعون سے چھپتے ہوئے مصر سے بھاگے تھے اور مدین پہنچ گئے، شام کا وقت تھا، کئی دنوں سے وہ بھاگے اور بھوکے رہے، راستے میں کچھ کھانے کو کچھ نہیں ملا، بھوک کی حالت میں تھے، فاقہ تھا اور بڑی پریشانی تھی۔ کنویں پر پہنچے، وہاں لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے اور ان لوگوں سے ہٹ کر دو لڑکیاں اپنی بکریوں کو روک کر کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم کیوں نہیں پانی پلاتی؟ تو انہوں نے لوگوں کے ہجوم کا تذکرہ کیا، کہنے لگی کہ ہم لوگوں کے ہجوم میں داخل نہیں ہوں گی۔ اللہ، یہی عورت کی شان ہے کہ عورت وہاں نہیں جاتی جہاں لوگوں کا ہجوم ہو۔ اسلام نے بھی مردوں کے ساتھ عورتوں کے اختلاط کو منع فرمایا ہے اور حکم دیا کہ خبردار اے عورتوں کے گروہ ہو، خبردار جہاں لوگوں کا ہجوم ہو اس ہجوم میں مت داخل ہو جاؤ، اس سے تمہاری پاک دامنی ختم ہو جائے گی، تمہاری عفت اور عصمت کو دھبا لگ جائے گا۔ تو وہ دونوں لڑکیاں اپنی بکریوں کو لے کر دور کھڑی تھی لوگوں سے ہٹ کر کہ جب لوگ فارغ ہو جائیں گے چلے جائیں گے، جب ہجوم ختم ہو جائے گا تو پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان پر ترس کھایا اور وہ پانی کا ڈول جو کئی آدمی مل کر اٹھاتے تھے، کنویں سے پانی نکالتے تھے، موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے نے ہی وہ ڈول نکالا پانی کا بھر کر اور ان کی بکریوں کو پانی پلایا اور وہ بکریوں کو لے کر چلی گئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے، توجہ کی بات جو ہمارے موضوع کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی تھی، پریشان تھے، مسافر تھے، لیکن انہوں نے اپنی بھوک کا تذکرہ ان لڑکیوں سے نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہاری بکریوں کو پانی پلایا لہٰذا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے بھی کچھ دو کھانے کے لیے، مجھے اپنی کسی بکری کا دودھ ہی دے دو۔ نہیں، کچھ بھی نہیں مانگا۔ یہ ہے انبیاء کرام کی سنت۔ بالآخر جب اندھیرا چھا گیا، بھوک سے نڈھال ہو کر گر گئے، ایک درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ پھیلا لیے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی بھوک کا تذکرہ کیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ میں محتاج ہوں، مجھے بھوک لگی ہے، مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو۔ لوگوں سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا، اپنی تنگ دستی کا ذکر اللہ سے کیا تو رزلٹ کیا نکلا؟ فجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام کی دعا ختم ہی ہوئی تھی، فوراً ان دو لڑکیوں میں سے ایک لڑکی آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو اپنے گھر لے گئی۔ یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ حدیث میں جو اپنی امت سے کیا ہے کہ صرف اللہ سے مانگو، لوگوں سے مت مانگو، اپنی فقیری کے تذکرے اللہ سے کرو، رب العالمین تمہاری تنگ دستی ختم فرما دیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔